مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی صحیح معنوں میں دل جمی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جانشین شفیق الامت حضرت ہزاروی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن ہزاروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ ہمارے سٹیج کو زینت بخشی ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب محتمم جامعہ خیرالعلوم خیر پور سے تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی گلزار احمد صاحب جامعہ ابو ہریرہ حاصل پور سے، اسی طرح حضرت مولانا عطر شاہ صاحب، حضرت قاری عبدالمالک عثمانی صاحب، قاری عزیر احمد صاحب، اسی طرح مولانا مشتاق احمد صاحب، اسی طرح سماجی شخصیت ماہر عبدالغفار صاحب ہمارے سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اب آپ حضرات زیارت فرما رہے ہیں مناظر اسلام، محقق اسلام، خطیب اسلام، ترجمان احناف، وکیل احناف حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ان کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ آپ سب حضرات قریب قریب تشریف لائیں، پیچھے جو احباب کھڑے ہیں ان کو جگہ دے دیں، سب ساتھی آگے اٹھ کر تشریف لے آئیں بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب ساتھی آگے تشریف لے آئیں، آگے بہت جگہ پڑی ہے بھائی۔ اور جو لوگ مجمع میں چل پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حضرت کا قیمتی بیان شروع ہونے والا ہے، سب حضرات یہاں تشریف لے آئیں۔ مجمع میں جو علماء بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس سال 20 علماء فارغ ہو رہے ہیں جن کو آج بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھایا جائے گا، اور آپ کے اس جامع ابو ہریرہ سے بنات کا سلسلہ بھی الحمدللہ شروع ہے، 10 عالمات بھی فارغ ہو رہی ہیں، اور اسی طرح 58 طلباء قرآن کریم بھی مکمل فرما رہے ہیں، ان کی بھی آخری صورت پڑھائی جائے گی۔ احباب جم کر بیٹھیں، جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت پیر طریقت رہبر شریعت شاگرد خاص حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مناظر اسلام، وکیل احناف، ترجمان احناف حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت اپنے قیمتی خطاب کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ زور سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان صدیق اکبر جامعہ ابو ہریرہ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ ایسے چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ عن عبد الله بن عمرو بن عاصم رضي الله تعالى عنهما قال: كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبه، فنهتني قريش فقالوا: ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب فذكرت أو قال فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومى بأصبعيه إلى فيه ثم قال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق۔ رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه۔
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 28 جنوری 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے اور ضلع وہاڑی بلکہ جنوبی پنجاب کی مشہور اہل حق کی درسگاہ جامعہ ابو ہریرہ ملسی حضرت مولانا شیخ الحدیث قاری محمد یاسین دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہماری اسٹیج پر جملہ علماء کرام معززین کے ساتھ ساتھ جانشین شفیق الامت برادر کبیر حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کے جانشین ہماری اسٹیج کی زینت ہے۔ میں ان سب حضرات کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں مسنون نماز کے عنوان پہ چند دلائل پیش کروں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو فریضہ دینی سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی قوتیں نماز کے باہر جہاں ہمارے دل پر وساوس پیش کرتی ہیں، ویسے نماز کے متعلق نماز کے اندر بھی وساوس پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم بتاتا ہے خناس وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہ جن ہے؟ فرمایا نہیں، من الجنۃ والناس، جن بھی ہو سکتا ہے، لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کوئی شیطانی قوتیں خامخواہ سے مسلمان نمازی کے دل میں وساوس پیدا کرتے ہیں کہ تیری یہ نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تجھے یوں کرنا چاہیے یوں۔ میں ان مشوش اذہان کے لیے، ان پریشان دلوں کے لیے آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی تسلی کا سامان لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستو، رات میں سندھ کے سفر سے تقریباً سحور کے وقت، سحری کے وقت آ کر یہاں پہنچا ہوں۔ آپ تک آواز آ رہی ہے؟ سب تک آخر تک آ رہی ہے؟ چلو یہ بھی لگا دیں، ایک اور مائک لے آئے، ہے کوئی مائک؟ یہ بھی دیں، تینوں لگے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ سب تک آ رہی ہے؟ بیٹا اسے میں منہ سے نہیں لگاؤں گا، اس کا کور نہیں ہے، کرنٹ لگتا ہے، سمجھا کریں۔ آدھا کام کر کے لاتے ہیں، میں اپنے مائک پورے پاکستان میں ساتھ رکھتا ہوں، اس کا کرنٹ یہ مولوی کو پتہ ہے، تو آپ کو نہیں پتہ۔ جس کے سامنے مائک ہوتے ہیں اسے پتہ ہے ہونٹ میں کتنا کرنٹ لگتا ہے۔ ذل مبتلا بھی کا اعتماد ہے۔ میرے دوستو، میں نے کہا قرآن اور حدیث پاک کے دلائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں تسلی کا سامان لایا ہوں۔ رات سحری کے وقت
میں سندھ کے سفر سے یہاں پہنچا، یقین مانیے رب جانتا ہے اپنے آرام کے بعد میں نے مسلسل بیٹھ کر نماز کے 5-6 مسائل پر قرآن اور حدیث کے دلائل جمع کیے ہیں کہ مجھے حضرت قاری صاحب اور باقی حضرات کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی ہے کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند، علماء احناف کے پاس نماز کے مسئلے پر دلیل حدیث، دلیل قرآن نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل حق ہوں اور ان کے پاس دلائل نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اہل اللہ ہوں اور ان کے پاس اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان نہ ہو۔ میرے دوستو آپ توجہ رکھنا، میں انشاءاللہ تعالی رب ذوالجلال، رب کریم، رب عظیم کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میری گفتگو کے بعد آپ اس نقطے پر پہنچیں گے کہ ہم نماز علماء احناف ٹھیک پڑھتے ہیں اور حضور کے طریقے پر پڑھتے ہیں۔ آؤ میں نماز کو شروع کر رہا ہوں۔ مثلاً سب سے پہلی بات قرآن کریم کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقرأوا الصلاۃ نہیں ہے، نماز پڑھو، ایک پڑھنا ہے ایک قائم کرنا ہے۔ قرات صلاۃ، قیام صلاۃ میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنے کا معنی نہ وقت کا پتہ، نہ آداب کا پتہ، نہ مستحبات کا پتہ، نہ سنن کا پتہ، نہ طریقوں کا پتہ، بس پڑھتے ہی پڑھتے چلے جاؤ۔ اور نماز کے قیام کا معنی تمام آداب کو محلوظ خاطر رکھو گے، تمام سنن و مستحبات کو اور فرائض کو اور شریعت کی طہارت کو سامنے رکھ کر نماز پڑھو گے، اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن نے نماز کے قیام کی بات کی ہے۔ اب توجہ رکھنا، نماز کے قیام میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ بندہ نماز شروع کرے تو کیسے کرے؟ ہمیں قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 31 بتاتی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز پڑھنے لگو خوبصورت لباس پہن لو، اچھا لباس پہن لو، پیارا لباس پہن لو۔ جب آپ یہ پیارا لباس پہنو گے آپ کی نماز کی شان بڑھ جائے گی، یہ اللہ نے فرمایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم پیارا لباس پہنتے ہیں، پیارے لباس سے کیا مراد؟ ایک ستر عورت ہے، ہم اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، یہ وہ مراد ہے؟ فرمایا جی نہیں۔ امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ اپنے فتاوی الکبریٰ میں لکھتے ہیں یوں نہیں ہے، امر بقدر زائد علی ستر عورت، اللہ نے ستر عورت کے علاوہ باقی زائد کپڑوں کی بات کی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا سر ڈھانکو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ کا سر ڈھانکا ہوا ہو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ہم جو سر ڈھانکیں گے یہ طریقہ کس کا ہے؟ موجم الصحابہ اٹھائیے، امام ابن قانع رحمہ اللہ حضرت فلتان ابن عاصم الجمحی رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرعیتہم فی اکنسۃ والبرانس، میں نے صحابہ کرام اور حضور کی مجمع میں آ کر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ چادریں یعنی لباس پہن کے اور سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے۔ پتہ چلا سر ننگے نماز پڑھنا یہ طریقہ نبوی نہیں ہے، سر ننگے عبادت کرنا یہ طریقہ قرآنی نہیں ہے، سر ننگے نماز پڑھنا یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سر کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا میرے دوستو، سر کو ڈھانپنا یہ طریقہ تو ہو گیا، کوئی اور اس پر دلیل میں وہ بات پیش کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے دلیل پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ امام حسن بصری وہ ہے، یہ ان کا انتقال 110 ہجری میں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین زمانہ، صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ، تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ، امام
حسن بصری رحمہ کی پیدائش صحابہ کے زمانے میں، انتقال صحابہ کے زمانے میں، یہ بہترین دور کا آدمی امام بخاری رحمہ اللہ اس سے دلیل لائے ہیں۔ آپ توجہ رکھنا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ، صحابہ کرام پیغمبر کی اہل بیت کا طریقہ یہ تھا جب وہ نماز کی ادائیگی کرتے یا سر پہ پگڑی ہوتی، نہیں تو کم از کم سر پہ ٹوپی ہوتی۔ یہ پہلا طریقہ ہے نماز کے قیام کا، نماز کی خوبصورتی کا، جس کو الحمدللہ اہل حق اپنائے ہو۔ دوسرا طریقہ کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہے، ہاتھ باندھنے کہاں تک ہے، اس پر بھی کئی لوگ ادھر ادھر کی بات کر کے لوگوں کے ذہن کو پھسلا دیتے ہیں۔ سنیں بات کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بھئی تم لوگ کانوں کی لو تک حنفی ہاتھ اٹھاتے ہو۔ آپ نے کہا جی ہاں، ہم کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، پیغمبر کے طریقے میں ثابت ہے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے حضور نے کندھوں تک بھی اٹھائے ہیں، اور بعض ضعیف روایتوں میں ہے سینے تک بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ حیاء صدری، حیاء اذنی اور حیاء منکبی، تینوں باتیں ہیں، تو تم تو صرف کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، باقی دو حدیثیں کہاں گئی؟ ان حدیثوں پر بھی عمل تمہارا طریقہ نہیں ہے۔ لکھی ہوئی اردو کی پڑھی ہوئی دو لفظ کی باتیں ہماری عوام کو دکھا کر لوگ پریشان کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے مخالف نے ہمارے موقف کو سمجھا نہیں ہے، وہ سمجھتا اعتراض نہ کرتا، اور افسوس میرے اپنے بندے نے ہماری دلیل کو یاد نہیں کیا، یہ یاد کرتا تو جواب دیتا۔ وہ سمجھا نہیں، اعتراض کر دیا، اس نے یاد نہ کیا تو جواب نہ دیا۔ بھائی میں مانتا ہوں سینے تک کا طریقہ، میں مانتا ہوں کندھے تک کا طریقہ، میں مانتا ہوں کان کی لو تک کا طریقہ، اب طریقے تین ہیں، کیا کیا جائے؟ تم نے کہا سینے پہ ہاتھ اٹھاؤ، تو دو روایتیں تو تم نے چھوڑ دی، جس نے کندھے پہ ہاتھ اٹھایا کان والی روایت اس نے چھوڑ دی۔ آپ فقہ حنفی کے پاس صحابہ کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ فرماتے ہیں پیغمبر کی کوئی حدیث چھوٹنی نہیں چاہیے، ان امکن الجمع بینہما، اگر یہ حدیثیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو سب حدیثوں پہ عمل کرو، کوئی حدیث چھوٹے نہیں۔ امام ابو حنیفہ صحابہ سے پڑھے تھے، صحابہ کو دیکھا تھا، صحابہ کی زیارت کی تھی، روایتاً بھی تابی، روایتاً بھی تابی، انہوں نے تینوں حدیثوں پہ عمل کیا اور حکم دیا کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ یوں کندھے یوں اٹھاؤ گے تو سینے سے گزرے گا، پہلی حدیث پہ عمل کندھے سے گزرے گا، دوسری حدیث پہ عمل کانوں کی لو کو لگے گا، تیسری حدیث کوئی ایک حدیث نہیں چھوٹے گی۔ لیکن مخالف سمجھا نہیں، اعتراض کر دیا، اپنے نے یاد نہیں کیا، جواب نہ دے پایا۔ بھائی ہم حدیثوں کے منکر نہیں ہیں، ہم حدیثوں کو سمجھتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بات امام خطیب بغدادی، امام حاکم معرفت علوم الحدیث میں لائے ہیں، الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهم والحدیث يفسر بعضه بعضا۔ وہ کہتے ہیں لوگوں پیغمبر کی ایک روایت کو اٹھا کر مسئلہ بتا دینے سے بات بنتی نہیں ہے، پیغمبر کی سب روایتیں اٹھاؤ اور اکٹھا عمل کرو، اس سے بات بن جاتی ہے۔ تو پھر والحدیث یفسر بعضه بعضا، حدیث کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی تشریح کر دیتا ہے تو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ اچھا جب یہ بات ہو گئی پھر اس کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں، طریقے دو ہیں، یا اہل حق ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں جیسے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا طریقہ ہے، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں جیسے علماء حق علماء احناف کا طریقہ ہے۔ یہ دونوں طریقے شریعت میں ثابت ہے۔ فوق السرہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، یہ طریقے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ثابت دونوں ہیں، لکھے ہوئے دونوں ہیں، موجود دونوں ہیں، تحریر دونوں کی ہے، ثبوت دونوں کا ہے، اب بہتر اور بہترین کا فرق ہے، اچھے اور اچھے ترین کا فرق ہے، تو پھر عمل
عمل دونوں میں سے جس پہ چاہو کرو، لیکن ایک بہتر ہوتا ہے، ایک بہترین ہوتا ہے، ایک VIP ہوتا ہے، ایک VVIP ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا معاملے کو دیکھیں گے تو بات بن جائے گی۔ اب جب صحابہ سے دونوں طریقے ثابت ہیں تو میرے امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کا اعلان ہے، جب پیغمبر کے صحابہ میں مختلف طریقے آ جائیں تو میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے، اے لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑ لینا، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر رضی اللہ عنہم کے عمل کو دیکھ لینا، جس طرف خلفاء اربعہ ہوں، جس طرف خلفاء راشدین ہوں، جس طرف خلافت راشدہ ہو، اس طریقے کو لے لینا۔ آؤ ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر خلافت راشدہ کا موقف کیا ہے؟ آؤ ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر پیغمبر کے ان 4 صحابہ میں کس کا فتویٰ موجود ہے؟